تو مہر کے تعلق سے سوال یہ ہے کہ مہر جو طے کری جائے وہ کتنا مقرر کیا جائے، کتنا طے کر دیا جائے۔ اولاً تو مہر جو طے کیا جائے وہ اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ بھئی بچے کی آمدنی کتنی ہے۔ شادی میں فضول خرچی لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، مگر مہر ادا نہیں کرتے۔ مہر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو بیوی سے معاف کرا لیں گے، وہ بھی بیچاری نکاح میں ہوتی ہے، وہ کیا کرے گی؟ وہ کہہ دیتا ہے کہ جی ایسا ہے بعد میں دے دیں گے، بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر جی حالات گھر کے ایسے ہی ہوتے ہیں، تو پھر وہ معاف والا معاملہ آ جاتا ہے، اور معاف اگر وہ دل سے نہ بھی کرنا چاہے تو بھی اسے زبان سے بولنا ہی پڑتا ہے۔ تو بہرحال مہر تو ہر حال میں ہی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرطوں میں سے وہ شرط پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہے جس کے ذریعے تم عورتوں کی عصمت کے مالک بنے ہو، کہ وہ جو مہر کی رقم تم پر مقرر کر دی گئی ہے، جس کے ذریعے تم اس سے نکاح کیے ہو، تو اس کا ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب لوگ ادا نہیں کر رہے ہیں، اور ادا نہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مہر کی جو رقم ہے اس کی مقدار بہت زیادہ کر دیتے ہیں لوگ۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو سامنے لڑکا ہے وہ کتنا کما رہا ہے، اس کی آمدنی کیا ہے، وہ اتنا ادا کر پائے گا کہ نہیں۔ لوگ اٹھا کر کے ڈائریکٹ 1,50,000 1.5 لاکھ اس طرح سے مہر طے کر دے رہے ہیں۔ وہ مہر طے نہیں کر رہے بلکہ اس کے اوپر ایک بوجھ ڈال دے رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ وہ نہ تو اتنی مہر کی رقم جمع کر سکتا ہے نہ ادا کر سکتا ہے، اس کی آمدنی ہی اتنی نہیں ہے تو کیسے جمع کر دے گا؟ اس لیے مہر کی جو مقدار ہے وہ لڑکے کی جو کمائی ہے اس کے حساب سے طے ہو، اور مہر جو طے کیا جائے وہ ضرور ادا کر دیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ شرطوں میں سے وہ شرط پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہے جس کے ذریعے تم عورتوں کی عصمت کے مالک بنے ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج۔ لیکن لوگ اسی حق کو سب سے زیادہ مار لے رہے ہیں، ادا ہی نہیں کر رہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ حق تلفی ہے، مہر بیوی کا حق ہے، اگر اسے ادا نہیں کریں گے تو ہم گنہگار بن جائیں گے، بڑے گنہگار ہوں گے، تو لہٰذا اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، مہر کے تعلق سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، عورتوں کے بھاری بھاری مہر نہ باندھا کرو۔ کیا فرمایا؟ بھاری بھاری مہر نہ باندھا کرو، اس لیے کہ اگر دنیا میں کوئی شرف اور عزت کی چیز ہوتی کہ مہر کا زیادہ باندھنا، مہر کی رقم بہت زیادہ ہو، اگر اس کا باندھنا یا مقرر کرنا اگر کوئی بہت بڑی عزت کی چیز ہوتی، یا اللہ کے نگاہ میں کوئی بہت بڑے متقیانہ اگر فعل ہوتا، تو اس کے سب سے زیادہ حقدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ سے زیادہ پر کسی عورت سے نکاح کیا ہو، یا اپنی لڑکیوں میں سے کسی لڑکی کی شادی کری ہو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہر کا زیادہ طے کرنا یہ کوئی اللہ کے نگاہ میں کوئی متقیانہ فعل نہیں ہے کہ بھائی صاحب بہت لمبی چوڑی مہر طے کر دو تاکہ اللہ کی نظر میں یہ آ جائے کہ بھئی یہ بندہ بڑا متقی یا پرہیزگار ہے، یا یہ کوئی بہت زیادہ عزت کی بات نہیں ہے کہ مہر جتنا زیادہ ہوگا لوگوں کی نظر میں اس کی اتنی عزت ہوگی، ایسا کچھ نہیں۔
اور اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نظر میں سب سے بڑا متقی اس امت کا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا متقی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے عزت والے آپ ہیں، تو لہٰذا آپ کی جو مہر کی رقم ہے وہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ سے زیادہ پر کسی عورت سے نکاح کیا ہو یا اپنی لڑکیوں میں سے کسی لڑکی کی شادی کری ہو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس چیز سے روک رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ خاندانی شرافت کے غرور کی وجہ سے بھاری بھاری مہر مقرر کر دیتے ہیں جن کا ادا کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا، اور پھر وہ ان کے گلے کی پھانس بن جاتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر مسلمان خاندانوں اور بستیوں کو اس طرح کی شیخی سے روکتے ہیں اور سادگی کی تعلیم دیتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ 10.5 تولہ چاندی جو ہوتا ہے اسے 1 اوقیہ کہتے ہیں۔ 1 اوقیہ کی جو مقدار ہے وہ 10.5 تولہ چاندی کے برابر ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم جس عورت سے نکاح کیا یا اپنی لڑکیوں کا نکاح کرایا اس سے زیادہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں باندھا۔ یہ امت کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ اچھا، حضرت ام حبیبہ کے تعلق سے لوگوں کا کہنا ہے کہ جی مہر زیادہ تھی، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر جو اس سے بہت زیادہ تھا، تو یہ مہر جو ہے وہ حبش کے بادشاہ تھے نجاشی، انہوں نے مقرر کیا تھا، اور مہر کی رقم بھی انہوں نے ہی ادا کری۔ مہر جو بھی طے کیا گیا تھا اس کو ادا کرنے والا بھی بادشاہ ہی تھا، اور یہ نکاح غائبانہ ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین مہر وہ ہے جو معمولی ہو، یعنی بھاری مہر خاندانوں میں بڑی پیچیدگی پیدا کرتا ہے۔ بیوی رہنا نہیں چاہتی اور شوہر رکھنا نہیں چاہتا لیکن طلاق نہیں دیتے، اس لیے کہ پھر مہر کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا جس کا ادا کرنا ان کی برداشت سے باہر ہے۔ اب جب ان کی برداشت سے باہر ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ گھر جہنم بنا ہوا ہے دونوں کے لیے۔ تو اس لیے مہر کے تعلق سے جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ کم از کم مہر ہو، اور اتنا مہر ہو کہ لڑکا صحیح طریقے سے آسانی کے ساتھ ادا کر دے، مہر کو بوجھ نہ بنایا جائے۔ اور جو لوگ مہر نہیں دے رہے ہیں وہ بھی کان کھول کر کے سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کا جو تمہارے اوپر حق ہے، جو شرائط ہیں، ان میں سب سے زیادہ پورا جو شرط کیا جائے وہ مستحق مہر ہے، کہ مہر کا جو حق ہے، جو شرط ہے، وہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ تم اسے پورا کر دو۔ لیکن لوگ سب سے آسان اسی کو سمجھ رہے ہیں۔ 30 سال 20 سال عمر ہو گئی، لوگ مہر کو ادا نہیں کر پا رہے۔ پتہ یہ چلا کہ مہر اس لیے وہ ادا نہیں کر پا رہے کیونکہ مہر کی رقم ان کی آمدنی سے کئی گنا زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں یہی بس کہا جاتا ہے کہ مہر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یا بڑی مہر یا بڑی رقم نہ طے کرے، چونکہ اس کا ادا کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا ہے، اور ادا کرنا ضروری ہے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات لڑکے کے کمائی کے اعتبار سے مہر طے کر دیا کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، جو زندگی کا ان کے عملی نمونہ ہے، اس پر آپ عمل کریں گے، اور اللہ پاک آپ کے لیے اس کو باعث نجات بنائے گا، نجات کا ذریعہ بنائے گا۔